السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر ہے خدمت 4 دسمبر 2023 اور اہم ترین ہفتہ شروع ہونے کو ہے. 4 معاملات تو ابھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، لیکن میں سپریم کورٹ میں کچھ ہیئرنگ دیکھ رہا ہوں. تو شاخانہ میں کیا ہو رہا ہے یا کیا اہم پیش رفت ہے، سائفر کے ٹرائل میں کیا ہونے کے چانسز ہیں، اور العزیزیہ اپیل جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے کیا ہونے کو ہے، ذرا اس پہ گفتگو کریں گے. پھر آپ کو پتا تھپڑ کی بڑی گونج رہی کل. میں نے بھی کچھ ٹویٹ کیے، انتظار کرتا رہا، پھر وہ پتہ لگا کہ پرانی ویڈیو ہے، لیکن وہ چل جو رہی تھی. اور بڑا تھپڑ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی جو چیز ہو تو بڑی عجیب و غریب سی کہانی ہے. چونکہ میں نے ٹویٹ کی ہے، میں نہیں وضاحت زیادہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب چونکہ ویڈیو کسی دوست نے شیئر کر دی ہے، وہ بیک گراؤنڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں. زندگی جو ہے نا، یاد رکھیے گا، رب پاک کا ایک بڑا نظام ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ. اس وقت گراؤنڈ پہ پاکستان مسلم لیگ نون نہیں وہ بنا سکی. لوگوں پر نکلنا کرنا، غیظ و غصہ جو ہے بہت زیادہ ہے، باتیں بہت سی ہو رہی ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے یا کیا کچھ ہوگا. لیکن 4 چیزوں کا سوال کون دے گا؟ ڈالر کیسے نیچے لے کے آئیں گے؟ کوئی پلان نہیں ہے ان کے پاس. کوئی آپ بتا دیں، کوئی آپ کے ذہن میں اگر ہو، یعنی اگر آپ اور میں جنرل پرویز مشرف کے دور سے ڈالر کو بڑھنے کا آپ دیکھیں، آپ رفتار، یہ کہتے ہیں جی ان سے بہترین دور چل رہا تھا. کیا دور چل رہا تھا جو ملک کے ساتھ ان لوگوں نے کیا ہے، خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے؟ تو تاریخ میں وہ زخم کیسے مندمل ہو سکتے ہیں؟ وہ تو بڑے تازے زخم ہیں اور وہ لگے رہیں گے آپ کے اوپر. اور پھر مہنگائی کیسے ختم کریں گے آپ؟ بے روزگاری کیسے ختم ہوگی؟ بڑا اہم سوال ہے نا. نوکریاں کیسے دیں گے آپ؟ اب اس ملک کی سمت کا تعین کرنے کے لیے پاکستان تحریک عمران خان نے کووڈ کے دنوں میں جو آپ کی معیشت کو پکڑ کے رکھا، یہ بڑی بات ہے. کوئی شک نہیں، جنرل پرویز مشرف کے دور میں ملک بہت ترقی پہ تھا، لیکن وہ جتنے بھی ہمارے تجربے ہیں وہ ناکام ہو چکے ہوئے ہیں. ہم اس ملک میں جمہوریت کا تسلسل نہیں دے رہے ہیں. وہ جمہوریت کا تسلسل 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ دے دیں گے تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت. کون سی جمہوریت اس ملک میں؟ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے فسائیت کا دور ہے، اور ہم اس کو پارشل لا کا نام دیتے ہیں. ماشاء اللہ نہیں ہے، لیکن حالات یہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں اس ہفتے میں ایکسپیکٹڈ ایکٹیو ہونے کے حوالے سے. اور یہ بھی بتاتا چلوں، یعنی پنجاب پہ زیادہ زور ڈالنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. 2 چیزیں ذہن میں رکھیے گا. الیکشن شیڈیول آنے کی بات ہے. الیکشن شیڈیول ہونے کے بعد پکڑے نہیں جائے گی عوام. خیبر پختونخوا جو کہ پہلے کا ٹارگٹ رکھا ہوا تھا، عمران خان صاحب جب جیل میں نہیں تھے تو ان دنوں بھی ان کا پورا فوکس جو ہے وہ خیبر پختونخوا تھا. اور خیبر پختونخوا میں جس طرح لوگ نکل رہے ہیں آپ کے سامنے، وہ کسی شخصیت کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان کا نام اور نظریہ ہی کافی ہے، لیکن جو اپنے طریقے کنٹریبیوشن کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. دوست آپ جتنے جا رہے ہیں، ہر ایک اپنا رول پلے کر رہا ہے. اس وقت بہت ایکٹیو ہے ہماری ووکلا برادری وہاں پر، تو ایکٹیو آپ کو بہت اچھے رزلٹ دے گی. میں پہلے آپ کے سامنے ذکر کر دیا میں نے کہ پرانی ویڈیو ہے مریم صفدر کہ جس میں تھپڑ بڑھنے کی گونج رہی ہے. لیکن اب گراؤنڈ میں کیا ہوگا؟ بہت سے لوگوں سے بات ہوئی. اچھا وہ کہہ تو رہی ہے کہ بظاہر چلنے کے لیے پیسہ ویسا لگا کے جلسے جلوسوں کے حوالے سے، لیکن ووٹ جب اندر ڈالنے جائیں گے تب کسی کو کوئی پتہ نہیں. یا تو سر پہ کھڑے ہو گئے آپ ووٹ ڈلوائیں گے، ورنہ ووٹ تو عمران خان کو ہی جا رہا ہے. اور مفتاح اسماعیل کی چھوٹی سی کہانی ایک بتاتے چلیں آپ کو. مفتاح اسماعیل نے کسی بھی سیاسی جماعت میں جوائن کرنے کا نہیں کہا. دیکھیں یہ ایک ڈرامہ چلتا رہنا ہے، یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کا. نواز شریف شہباز شریف، شہباز شریف نواز شریف. لیکن اس وقت نواز شریف تو وزیر اعظم کی دوڑ سے باہر ہو چکا ہے. شہباز شریف ان کا بہت فرنٹ لائن کھلاڑی ہے، لیکن شہباز شریف بھی اتنا آسانی سے اس دوڑ میں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، میں بتا دوں آپ کو. اور مفتاح اسماعیل
تنقید کرتے رہے ہیں، چیزیں بتاتے رہے ہیں ریکارڈ پہ، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہے. اور ماضی میں وہ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے تعریف کرتے ہوئے کئی دفعہ کہا انہوں نے، پروگراموں میں کہا. اور جو بھی ذہی شعور آدمی ہے وہ سچ بتاتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے وہ پی ٹی آئی ہے. وہ مان لیں بات، وہ پی ٹی آئی ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. چلتے ہیں اب عدالتی معاملات کی طرف. جو اہم معاملات ہیں، سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے جیل ٹرائل کے حوالے سے سائفر کے کیس کی، اور نقلیں تقسیم ہوں گی. جب نقلیں تقسیم ہوگی اس کے 7 دن بعد ٹرائل شروع ہوگا. کل اگر نقلیں تقسیم ہوگی تو اگلے پیر سے پہلے جو ہے وہ فرد جرم عائد ہونے کا پروسیس شروع نہیں ہو سکتا. لیکن اب تک جتنی شہادتیں پہلے ہو چکی ہیں، جو میٹیریل انہوں نے سامنے لایا ہے اس کو سامنے رکھتے وکلا کی بہت تیاری ہے. پرخچے اڑا دیں گے اس سائفر کیس کے. میں پھر بتا دوں کیا کریں گے، پرخچے اڑا دیں گے اس سائفر کیس میں. کچھ نہیں ہے اس کیس میں. لیکن آپ نے جھوٹ کی بنیاد پر اگر سزا دینی ہے، آپ اندر رکھ لیں گے. اور مقصد یہ ہے عمران خان صاحب کو اندر رکھنا ہے تاکہ الیکشن کے وقت عمران خان باہر. عمران خان پاکستان تحریک انصاف انہوں نے اپنا بلا بچا لیا ہے جس طریقے سے الیکشن کر کے الیکشن کی کنٹروورسیز چلتی ہیں اپنی، لیکن سیاسی جماعت کو ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پر باہر نہیں رکھ سکتے. الیکشن کمیشن اپنے امتحان میں پاس نہیں ہو سکا. اور چلیں بہرحال آگے چلتی ہے بات کو لے کر. 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں ریفرنس فائل کر دیا. کابینہ نہیں ہے اس میں، ملزم نہیں ہے، کابینہ ملزم نہیں ہے. کیس سارا ٹوٹل آپ نے سارا دیکھ لیا. وہ جڑا ہوا ہے القادر کے ساتھ. القادر جو ہے وہ ایک ٹرسٹ ہے، ٹرسٹیز ہے. زمین آئی، زمین پہ پروجیکٹ بنا، پروجیکٹ میں پیسے آئے، پیسے سارے وہاں موجود ہیں. عمران خان صاحب کی ذات کو 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہے اس میں. اور ایک نیک کام کیا ہے اور گراؤنڈ پہ کھڑا کر دیا ہے. عمران خان کو آپ بیٹ تو نہیں کر سکتے نا کہ کہاں کیسے بیٹ کریں گے، اس کو کیسے شکست دیں گے. وہ شوکت خانم کی شکل میں، نمل یونیورسٹی کی شکل میں، القادر یونیورسٹی کی شکل میں کھڑا ہے آپ کے سامنے. نیب میں ضمانتیں دائر کی ہوئی ہیں. بشرا بی بی کی ضمانت بھی ہے. بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری ہے. عمران خان صاحب جب جیل میں تھے تو توشہ خانہ میں باہر آ جانا تھا. سائفر بھی اڑتا ہوا نظر آ رہا تھا، تو اس لیے پھر القادر یونیورسٹی میں گرفتاری ڈال دی گئی. یہ گرفتاری بھی غیر قانونی ہے. میرٹ پہ کیس بنتا ہے. میرٹ پہ اب دیکھتے ہیں کیا بات ہوتی ہے. جج مشہور زمانہ جج بشیر صاحب کے پاس ہے، اور اس میں اس ریفرنس میں 59 گواہوں کی لسٹ ہے. 59 گواہوں کی لسٹ ہے اس سارے پروسیس کے اندر. اور 59 گواہ جو ہیں وہ کتنا آسان کام ہوگا. تو یہ وہ بنیاد ہوگی جس بنیاد کے اوپر ضمانت 100% ذہن میں رکھیے گا. میں آپ کو بتا دوں، آپ کو مجھے 100%. اور توشہ خانہ ہی کے کیس میں اگر آپ آ جائیں، توشہ خانہ کا جو مین کیس ہے اور اس کی سے بڑی زیادتی ہوئی ہیں. الیکشن کمیشن نے جو اختیارات سے تجاوز کیا، راجہ پرویز اشرف نے جو اختیارات سے تجاوز کیا، اور جو بدنیتی کا ایلیمنٹ اس میں سرفیس کے اوپر ہے، ریکارڈ کے اوپر دستیاب ہے. اس میں سزا معطل ہو چکی ہے. سزا کے ساتھ نااہلی ہوئی تھی. سیکشن 167 174 ٹیم نے اگر بیک گراؤنڈ پہ لگا دیا تو سمجھنے کے لیے جب سزا ہو جائے تو سزا جب ہوگی تو ساتھ نااہلی ہو جائے گی. سیکشن 232 کے تحت یہ نااہلی 5 سال کے لیے ہے. اب جو کہ کیس کوئی نہیں ہے، فراڈ اور فریب پہ مبنی یہ کیس ہے. اور اس توشہ خانہ میں بار بار میں بتاتا ہوں بڑی باتیں ہو رہی ہیں. سستے تحفے خریدے، مہنگے بیچے. نہ عمر فاروق آیا، نہ سستے اور مہنگے کا کوئی خدا پہاڑ اور نکلا چوہا کچھ بھی نہیں سامنے برآمد ہو چکا. اس میں وہ نااہلی کے پورشن کی حد تک فیصلہ محفوظ کر لیا ہوا ہے. وہ فیصلہ دینا، اور یہ فیصلہ ایکسپیکٹڈ ہے جو کہ آگے الیکشن آنے والے ہیں. تو اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس پہ فیصلہ دینا ہے. اور یہ فیصلہ اگر دیں گے تو فیصلہ دینا تو چاہیے نا جی. میں آپ کو منت کرنے کی بات نہیں کر رہا، میں تو حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں اس بات کو. اور آخر میں نواز شریف کی 7 دسمبر کو ہے العزیزیہ میں بڑی یہ زمانہ کیس فکس کر لیا انہوں نے. العزیزیہ کیس
ایسا کیس ہے کہ اس میں میرٹ پہ سسپینشن نہیں کرائی. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے. میرٹ پہ سسپینشن نہیں ہوئی اور اس میں سزا صرف نواز شریف کو ہوئی ہے. العزیزیہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے. سپریم کورٹ نے ریفرنس فائل کرنے کا کہا تھا, سزا دینے کا نہیں کہا تھا. سزا تو آپ کو اسی دینی ہے. کوئی یہ کیس آرڈر اور سپریم کورٹ کے ججز کو بدنام کرنے کی گھناؤنی سازش کی جاتی ہے. آج بات نہیں کر رہے, آج جسٹس غازی فائصہ پہ انگلی اٹھی تو مصیبت پڑ گئی ہے. یہ تاریخ کے جب میں کہتا تھا یہ روک دیں, نہیں روکا, تو سوال تو ہوگا, پھر جواب بھی دینا ہوگا. یہ تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. 1 جنوری 2019 کو اپیل کے لیے سماعت کے لیے آئی اور اس میں میڈیکل گراؤنڈ پہ پہلے ضمانت دی تھی سپریم کورٹ نے. اس دور میں انہوں نے کچھ علاج نہ کرایا اور الٹیمیٹلی کیا ہوا تھا یاد کریں, پھر واپس جیل میں آ گئے تھے. پھر ایک وقت کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ سزا سسپینڈ کر کے میڈیکل گراؤنڈ پہ 8 ہفتے کے لیے بھیجا. اور لاہور ہائی کورٹ نے, حالانکہ لاہور ہائی کورٹ اجازت نہیں دے سکتا تھا, 4 ہفتے کے لیے ملک سے جانے کا کہا. اور کہا یہ نومبر 2019 کے جو خواجہ آصف اکثر کہتا ہے کہ رابطہ ہو گیا تھا اپریل میں, اور نومبر 2019 میں کہا کہ نواز شریف ملک سے باہر چلے جائیں 4 ہفتے کے لیے, اور یہ کیس لگنا تھا جنوری کے 3رے ہفتے میں, اور آج تک کیس یہ نہیں لگا. یہ بھی ریکارڈ پہ ہے, عدالت کو جواب تو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر سماعتیں ہوئیں. سماعتیں ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے اپیل میں نہ آئے, اپیل عدم پیروی خارج ہوئی, اشتہاری ڈکلیئر ہوئے. پہلے اشتہاری ڈکلیئر ہوئے اور اشتہاری کا پورا پروسیس چلا اس کے دوران. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ وہ کیس ہے جو سمجھنا ضروری ہے جس میں ارشد ملک جج کو خود لگوایا گیا, کیس ٹرانسفر کروایا. یہ بھی حقائق پیش ہے, سارے کو نہ پتہ ہو لیکن میں بتاتا چلوں. بشیر سے یہ سوال تو پوچھے جا نا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں سوال ہونا چاہیے کہ بشیر سے یہ کیس کیوں ٹرانسفر کروایا آپ نے. بالکل باقاعدہ خود بیٹھ کر کے اس یہ اپنی مرضی سے لگوایا. اس کے بعد پھر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کر کے بیوقوف ان کو عمرہ کرانے لے گئے, جاتی عمرہ لے آئے, تو کوئی ڈیلے کر رہے تھے نا پھر رہے. اور انہوں نے جو ہے نا فلیگ شپ میں بری کر دیا تھا. اب العزیزیہ اور فلیگ شپ, العزیزیہ میں سزا بڑھانے کی بات ہے, فلیگ شپ میں جو ہے سزا دینے کے حوالے سے معاملہ ہے. کوئی ایویڈنس نہیں ہے ان کے پاس جو اسٹیبلش کر سکے. اور نیب جہاں آئے بھی, اب دیکھنا یہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو, یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا کرپشن کے کیسز میں جب کنونشن اور کرپشن کا 2005 کا ہمارے پاس UN کنونشن موجود ہے, اس کے باوجود اس طرح کی, یعنی یہ فساد فی الارض کے ضمن میں آتا ہے اس طرح کے کیسز. نیب اگر کہ ہم نے لے کے نہیں چلنا, بھی ریکارڈ کے اوپر میرٹ پہ آئیں, میرٹ پہ بحث کریں آپ, اور میرٹ پہ بحث ہوگی. لیکن نیب کا چیئرمین کمپرومائزڈ, پروسیکیوٹر جنرل کمپرومائزڈ, پورے کا پورا ادارہ کمپرومائزڈ. تصویر کو دونوں رخ رکھتی ہیں, 190 ملین, اور یہ چیز سامنے رکھ لیں. یہ اب کوٹوں کو تو دیکھنا ہے, جب عام آدمی سمجھ سکتا ہے تو کوٹوں کو بھی تو سمجھنا چاہیے. اس بات میں کوشش کی ہے میں اب تک ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں, لیکن میں میرٹ میں نواز شریف کی اپیل مسترد ہوتا دیکھتا ہوں. اور جب اپیل مسترد ہوگی تو نواز شریف جیل میں ہوگا. ہاں بڑی بات بتا دوں, اپیل مسترد ہوئی, میں پھر بتا دوں, نواز شریف جیل میں ہوگا. تو نواز شریف تو میں الیکشن میں جیتتا ہوا, وزیر اعظم بنتا ہوا نہیں دیکھتا. بہرحال میں اس کو جیل میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.